الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں. سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ ایک ایسے نبی ہیں جو قرب قیامت دجال کے خاتمے کے لیے اور اس کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے آسمان سے نزول فرمائیں گے، یعنی فرشتے دوسرے آسمان سے ان کو لے کر آئیں گے اور دمشق کی جامع مسجد وہاں ان کو اتاریں گے اور وہ آئیں گے. اس وقت مسلمان امام مہدی رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ مسجد میں فجر کے وقت موجود ہوں گے. تکبیر ہو چکی ہوگی، امامت کا مسئلہ ہوگا، تو امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر سلام و جواب کے بعد امامت کی درخواست کریں گے، لیکن وہ امامت نہیں کریں گے، امام مہدی ہی امامت کریں گے اور ان کے ساتھ مل کر دجال کا مقام لد پر خاتمہ ہوگا، جو اسرائیل میں تل ابیب کے پاس ایک شہر ہے. لیکن ان کی ابتدائی زندگی عجیب و غریب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے پیدائش کو اور نبیوں سے علیحدہ طریقے سے فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت جو انسانوں کے عقل میں پیدائش کا ایک خاکہ ہوتا ہے اور ایک طریقہ انسانوں کے ذہن میں بیٹھا ہوتا ہے کہ پیدائش کے لیے میاں بیوی کا آپس میں ملنا یہ ضروری ہے، لیکن اللہ پاک اپنی قدرت کو 3 طریقے سے دکھا کر اپنی طاقت اور قدرت کا انسانوں کے سامنے، مخلوق کے سامنے اظہار کیا اور بتایا کہ اللہ پاک کسی سبب کے، کسی اسباب کے محتاج نہیں ہیں. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو پیدا کیا بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا. انسانی ذہن میں اس کا تصور نہیں ہے کہ کوئی بغیر ماں کے، بغیر باپ کے پیدا ہو جائے، لیکن اللہ پاک نے پیدا کر کے دکھلایا اور بتلایا. اور بغیر ماں کے حضرت حوا کو پیدا کر کے اللہ پاک نے بتایا کہ بغیر ماں کے بھی اس چیز کا تصور اور وجود اللہ کے نزدیک کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کا آج کے عنوان میں تذکرہ ہے، بغیر باپ کے اللہ نے ان کو پیدا کیا. نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ تھے نہ دادا. ان کے نانا اور نانی حضرت عمران یہ نبی ہیں وقت کے اور بیت المقدس کے امام بھی ہیں. اس وقت کے ایک بڑے عالم مانے جاتے تھے، نبی بھی تھے اور عالم بھی تھے. ان کی اہلیہ نے، جن کا نام حنا تھا، انہوں نے نظر مانا یہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کی ابتدا ہو رہی ہے. حضرت عمران جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے، ان کی اہلیہ نے، حضرت حنا نے
نظر مانی، منت مانی کہ پروردگار جو میرے بطن میں جو حمل استقرار پائے گا میں اس کو آپ کے نام پر پوری زندگی وقف کر دوں گی۔ چونکہ پہلی شریعت میں اس کا تصور تھا، اس کی اجازت تھی کہ اپنے اولادوں میں سے کسی کو اللہ کے نام پر پوری زندگی کے لیے وقف کر دیا جائے، کسی اللہ والے کی خدمت میں کر دیا جائے، پوری زندگی وہ اللہ اللہ ہی کرتا رہے، اس سے دنیا کا کوئی کام نہ لیا جائے۔ لیکن اس امت میں، اس شریعت میں یہ تصور نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے کہ پوری زندگی کے لیے کسی کو اللہ کے لیے وقف کر دیں، بلکہ اس کی ضروریات زندگی جو دنیا میں ہے اس کو حاصل کرنے کا ہر بندے کو اختیار اس شریعت میں دیا گیا۔ کوئی شخص اس کے اختیار کو چھیننے کا مستحق نہیں ہے، مجاز نہیں ہے۔ تو چونکہ اس وقت یہ تصور تھا، اس کا وجود تھا، اس لیے حضرت عمران کی اہلیہ نے نظر مانی۔ وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا، کہ میں نظر مانتی ہوں کہ جو استقرار میرے پیٹ میں ہوا، حمل کا استقرار ہوا، اس کو میں محررن آپ کے نام پر پوری زندگی وقف کرنا چاہتی ہوں۔ فتقبل منی، پروردگار عالم میری نیت کو، میری منت کو قبول فرمائیے۔ فلما وضعتها، جب پیدائش کا وقت ہوا اور پیدائش ہوئی، فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی، یہ پروردگار عالم یہ تو بجائے لڑکا پیدا ہونے کے لڑکی کی پیدائش ہوئی، اب میں اس کو پوری زندگی کیسے دوسرے کے حوالے کر سکتی ہوں؟ میں نے تو آپ سے نظر مانی تھی، آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ کے نام پر پوری زندگی مجھے چھوڑنا ہے، اس کو یہ صرف اللہ اللہ کرتا رہے، یہ تو بجائے لڑکا کے لڑکی پیدا ہوئی۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی واللہ اعلم بما وضعت، حالانکہ اللہ پاک جانتے تھے کہ کیا پیدائش ہونے والی ہے۔ اللہ پاک کے علم میں تو ابتداءً ہے۔ آج مشینوں کا دور ہے، لیکن یہ مشینیں بھی جب جسم کے اعضاء بن جاتے ہیں تب جا کر مشین شناخت کر پاتی ہے کہ پیٹ میں حمل میں لڑکا ہے یا لڑکی۔ محض نطفے کو آج بھی مشین نہیں بتا سکتی کہ اس نطفے سے بننے والا کیا ہے۔ واللہ اعلم بما وضعت، ان کی شکایت پر اللہ پاک نے کہا کہ مجھے تو پہلے سے معلوم ہے کہ کیا پیدا ہونے والا ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اللہ پاک نے جواب دیا کہ اس میں فکر کی بات نہیں ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، جو لڑکا پیدا ہوتا وہ لڑکا اس لڑکی کے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کی برابری پیدا ہونے والا لڑکا نہیں کر سکتا تھا۔ تو اس کی فکر نہ کرو کہ پروردگار بجائے لڑکا دینے کے آپ نے لڑکی پیدا کی۔ اور یہ وہی پیدائش ہے لڑکی کی جن کا نام مریم ہے، اور یہ مریم نام یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی رکھا۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور سنو اس کا نام تم مریم رکھو۔ یہ وہی مریم علیہ السلام ہے جن کی شادی اور نکاح دنیا میں نہیں ہوا، بغیر نکاح کے، بغیر شادی کے، بغیر شوہر کے عیسیٰ علیہ السلام انہی کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں۔ ان کا نکاح اللہ پاک جنت میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائیں گے۔
جیسے آدم اور حوا کا نکاح اللہ نے کروایا جنت میں، ایسے ان کا نکاح وہاں جنت میں ہوگا۔ تو اللہ نے کہا کہ اس کا نام تم مریم رکھو، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم۔ یہ غالباً واحد خاتون ہیں جن کا نام قرآن پاک میں اللہ نے ذکر کیا ہے، واضح کیا ہے، ورنہ ازواج مطہرات جو امت کی مائیں ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، امہات المومنین جتنی ہیں وہ لائق اور فائق ہیں بزرگی میں، مقام و مرتبہ میں، لیکن کسی کا نام ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ عورت کے معنی ہی پردے کے ہیں، اور جب تک عورت پردے کا اہتمام کرتی ہے، حیا کا اہتمام کرتی ہے، جب تک اس کی عزت کو اللہ تعالیٰ اجاگر اور جو ہے ترقی دیتے ہیں، اور جب عورت نے پردے کو الگ کر دیا، پردے سے بے پردہ ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ اس کو اب عزت نہیں دیتے، اب وہ بے عزت ہو جاتی ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور سنو کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا، اور جو کچھ اس سے پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا جو کچھ اس کی ذریت بنے گی، اس کے بطن سے جن کی پیدائش ہوگی، وَعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود سے میں حفاظت کروں گا، اس بچی کی بھی حفاظت کروں گا، اور اس سے پیدا ہونے والے اولاد کی بھی حفاظت کروں گا۔ چنانچہ پیدائش ہو گئی۔ پیدائش کے بعد ماں کے پاس رہنے کا جو زمانہ تھا ختم ہوا، اب ان کو کسی اللہ والے کے حوالے کرنا ہے، ان کی خدمت میں، ان کی تربیت میں، ان کی اصلاح کے، ان سے اصلاح لینے کے لیے گھر سے نکالنا ہے، ان کے پاس رکھنا ہے، تو اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اور جب ان کی پیدائش ہوئی تو ان کے جو نانا تھے حضرت عمران، جو نبی تھے وقت کے، ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کے خالہ حضرت مریم کے جو خالہ تھے حضرت زکریا علیہ السلام، اس وقت وہ بیت المقدس میں تھے، وہیں ان کا قیام تھا، وہیں ان کا رہنا سہنا تھا، اور ان کے ساتھ میں اور بھی اولیاء اللہ رہتے تھے۔ ایک بڑی جماعت تھی نیک لوگوں کی، بزرگوں کی۔ تو حضرت مریم کو ان کے خالو یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس لے گئیں اور اپنی نظر اور منت کا تذکرہ کیا۔ تو اس وقت جتنے لوگ موجود تھے سب یہ چاہتے تھے کہ اس بچی کی تربیت میرے ہاتھوں سے ہو، کیونکہ وہ علمی خانوادے گھرانے سے تھی۔ ان کے نانا ایک بڑے عالم تھے، وقت کے نبی تھے، تو اپنی تربیت میں ہر ایک رکھنے کے متمنی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کے ذہن میں الہام کیا کہ قرآن اندازی کی جائے، اور قرآن اندازی ان کی تربیت کے لیے کہ کون ان کی تربیت کرے گا، یہ طریقہ اللہ نے بتلایا کہ وہ جو پانی کا بہاؤ ہے، اس بہاؤ میں ہر شخص اپنے اس قلم کو، جس سے تورات کو لکھتے ہیں، اس قلم کو پانی کے بہاؤ میں ڈالے۔ جس کا قلم الٹے سمت جائے، یعنی پانی بہہ رہا ہے تو ہر چیز اس کے ساتھ بہہ کر نیچے جائے گی، لیکن جس کا قلم اوپر چڑھ جائے گا تو یہ سمجھو کہ یہ بچی اسی کی تربیت میں رہے گی۔ اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، کہ جس کا قلم اوپر کی سمت چلا جائے گا، پانی کے بہاؤ میں نہیں بہے گا، وہ شخص اس کا تربیت کرنے والا ہوگا۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام، ان کا قلم اوپر کی سمت میں گیا اور حق والے کو اپنا حق مل گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام وہ بھی اپنے عمر کے آخری حصے میں چل رہے تھے، 100 سال سے اوپر کی عمر ہو گئی تھی تقریباً، اور اولاد نہیں ہوئی تھی۔
حضرت مریم جب ان کی کفالت میں رہنے لگیں تو جب وہ شام کو ان کی خیریت لینے کے لیے پہنچتے، حالات معلوم کرنے کے لیے کسی وقت پہنچتے، تو دیکھتے کہ ہر وقت ان کے پاس کوئی نہ کوئی پھل موجود ہے اور وہ خود لا کر نہیں دیتے تھے۔ تو ان سے پوچھتے تھے انا لکی ھذا قالت یا مریم انا لکی ھذا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت ہوا من عند اللہ۔ وہ جواب دیتی کہ یہ اللہ نے بھیجا ہے۔ بے موسم کے پھل ان کے پاس حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا، انہوں نے بھی دعا کی اللہ سے کہ پروردگار عالم میں بھی بے اولاد ہوں، اگر آپ مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتے ہیں، بغیر اسباب کے آپ بھیج سکتے ہیں، تو آپ مجھے بھی اس عمر میں، اگرچہ عمر زیادہ ہو گئی ہے، مجھے لڑکا عنایت کر دیں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، پکارا اپنے رب کو حضرت زکریا علیہ السلام نے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ عمر زیادہ ہے، پیدائش کی عمر جو ہوتی ہے اس سے آگے عمر نکل چکی ہے، لیکن اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ فناداہا، تو اللہ نے آواز لگوائی فرشتوں سے، انک سمیع الدعاء فناداہا، اللہ نے آواز لگائی کس کی؟ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ، کہ زکریا تمہیں ایک لڑکا پیدا ہوگا، تمہارے گھر میں ایک لڑکے کی پیدائش ہوگی جن کا نام یحییٰ ہوگا۔ یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اس عمر میں پیدا ہوئے جو پیدائش کی عمر نہیں تھی۔ تو حضرت مریم علیہ السلام جو تھیں ان کی کفالت میں رہتی تھیں، حضرت زکریا کی کفالت میں، ان کو دیکھ کر حضرت زکریا نے بھی اللہ سے دعا کی۔ اس لیے دعا کرنے میں انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کسی موقع پر بیماری ہو زیادہ، اس موقع پر، یا حالات بہت بدتر ہو گئے ہیں اس موقع پر، غربت و افلاس ہو اس موقع پر، یا گناہوں میں ڈوب چکا ہے اس موقع پر، اللہ نے مایوس ہونے سے منع کیا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اللہ نے مایوس ہونے سے منع کیا ہے۔ ان کے خزانے میں کمی کس چیز کی ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر زمین سے لے کر آسمان تک ریت کے ذروں کے برابر گناہ کرتے کرتے بندہ اس خلا کو بھر دے تو اللہ کی ایک ادنا سی رحمت پورے گناہوں کو مٹا کر رکھ دے گی۔ تو اس میں تو ایک سبق یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی ذات سے کسی معاملے میں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ حضرات نے دیکھا بھی ہوگا کہ کچھ ایسے لوگ ہمارے آپ کے بیچ میں بھی رہ کر گزرے اور ختم ہوئے جن کی زندگی ابتدائی اور جوانی کی اور بڑھاپے کی لائق تحسین و تعریف نہیں تھی۔ ہر وقت منہ سے گالی گلوج اور یہ سب باتیں نکلتی اور ہوتی رہتی تھیں، لیکن آخری وقت ان کا ایسا آیا کہ کلمہ پڑھ کر دنیا سے وہ گئے۔ ممکن ہے کہ رات کے اندھیری میں، رات کے تاریکی میں اپنے پروردگار کو پکارے ہوں، روئے ہوں، گناہوں پر ندامت ہوئی ہو، اس رونے اور ندامت پر اللہ پاک کو رحم آ گیا ہو اور اللہ نے ان کو راتوں رات معاف کر دیا۔ تو یہ مریم علیہ السلام، ان کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو رہی ہے۔ کیسے پیدائش ہو رہی ہے؟ اللہ پاک نے اس کا تذکرہ کیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، اور تذکرہ کرو میرے نبی۔ حضرت مریم تو بہت بعد کی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے
650 سال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے۔ اس کے بعد پھر شریعت کے احکام نازل ہوئے، قرآن کا نزول ہوا، آیتوں کے اعتبار سے، صورتوں کے اعتبار سے حسب ضرورت قرآن کا نزول ہوتا رہا۔ تو آپ تو بہت بعد کے ہیں۔ تو حضرت مریم کا تذکرہ اللہ نے اپنے اس قرآن پاک میں کیا اور اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ حضرت مریم کا تذکرہ کرو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا، کہ وہ اپنے پاکی کے لیے، غسل کے لیے جب گھر سے الگ ایک طرف ہوئیں تو اس موقع پر ایک فرشتہ بند کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، مکمل انسانی شکل کے ساتھ ایک فرشتہ اس بند کمرے میں داخل ہوا جن کا نام حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ ابھی ان کی عمر زیادہ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب دنیا سے اٹھائے گئے ہیں تو ان کی عمر اس وقت 32 یا 33 سال تھی، اور وہ آسمان پر زندہ ہیں۔ کب سے زندہ ہیں؟ 650 سال تو یہ ہو گیا کہ آپ کے بعثت کے، اور 1400 سال ادھر ہو گئے آپ کے بعثت کے بعد، اور ابھی قرب قیامت وہ آئیں گے، دجال کو ختم کریں گے۔ پھر مسجد نبوی میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، جہاں آپ کے 2 اصحاب آرام فرما رہے ہیں، وہیں پر ایک جگہ ان کی بھی چھوٹی اور رکھی ہوئی ہے۔ یہ بھی مدینے میں جائیں گے، حج عمرہ کرنے کے بعد جب جائیں گے مدینے میں، وہی انتقال ہوگا اور روضہ اطہر ہی میں ان کو دفن کیا جائے گا۔ یہ مشہور تاریخ ہے۔ تو یہ بھی 32 یا 33 سال کی عمر میں اٹھا لیے گئے۔ تو ظاہر ہے کہ حضرت مریم جو ان کی ماں ہیں، ان کی عمر بھی بہت زیادہ اس وقت نہیں تھی جب یہ پیدا ہوئے۔ جب یہ فرشتے ان کے کمرے میں داخل ہوئے، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو انہوں نے کیا کہا؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ اس سے پہلے فرشتے حضرت مریم کو بتا چکے تھے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اے مریم تم ایک پاکیزہ خاتون ہو، دنیا میں جتنی خاتون ہیں ہر ایک سے پاکیزہ تم ہو۔ یہ بشارت ان کو پہلے مل چکی تھی، اور جب ان کے بند کمرے میں ایک فرشتے کا نزول ہوا انسانی شکل کے ساتھ، تو ابتداءً تو وہ نہیں فیصلہ کر سکتی تھی کہ یہ فرشتہ ہے یا انسان ہے، شکل تو انسان کی ہے، انسان ہی کہہ سکتی تھیں۔ تو انہوں نے کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی تمہارے شر سے، تمہارے فتنے سے، ان کنت تقیہ، اگر تمہارے اندر اللہ کا ڈر ہو، تقوی ہو، طہارت ہو۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، اگر تم پرہیزگار ہو میں پناہ مانگتی ہوں، میں پاکیزہ پاک دامن عورت ہوں، تمہارے شر سے پناہ مانگتی ہوں۔ قال انما انا رسول ربک، انہوں نے کہا اے مریم میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ جبریل ہوں، لیہب لکی غلاما زکیہ، تاکہ تمہیں اللہ کے حکم سے ایک بیٹا دوں۔ لیہب لکی غلاما زکیہ، قالت انی اعوذ بالرحمن، قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، اے فرشتے مجھے تو کسی انسان نے چھوا بھی نہیں، میری شادی نکاح بھی نہیں ہوئی، اور میں بدکار عورت بھی نہیں ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے بطن سے، میرے پیٹ سے لڑکا پیدا ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرشتے نے کہا کہ اللہ کا یہی حکم ہے۔ قال کذالک قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ امۃ للناس آیۃ للناس ورحمۃ منا، اس کو لوگوں کے لیے آیت یعنی نشانی بنائیں گے، اور مزید اللہ کا ایک تحفہ یہ رحمت کی شکل میں ہوں گے۔
وکان امرا مقضیہ، اور اللہ کا یہ حتمی فیصلہ ہو چکا ہے، تمہارے بدن سے بیٹے کی پیدائش ہوگی، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ فحملتہ، تو حضرت جبریل نے پھونک ماری جس سے حمل کا استقرار ہوا۔ استقرار کے بعد وہ گھر سے ویرانے میں گئیں اور وہاں ایک سوکھی کھجور، اس کے نیچے انہوں نے اپنے آپ کو بیٹھایا۔ آبادی سے نکل گئیں کہ ابھی لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، یہ کیا میری حالت ہو گئی۔ فَأَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، جب وہ اس کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھیں تو کہتی ہیں قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں اس وقت کے آنے سے پہلے مر چکی ہوتی اور کاش کہ میرا تذکرہ ہی نہ ہوتا۔ وکنت نسیا منسیا، کوئی جانتا ہی نہیں مجھ کو کہ مریم نام کی کوئی عورت تھی، یہ حالت آنے سے پہلے میں دنیا سے ختم ہو گئی ہوتی، یہ حالت نہ دیکھتی۔ وکنت نسیا منسیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فکر نہ کرو مریم، بچے کی پیدائش ہوئی، بچے کی پیدائش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں اس کا انتظام کرتا ہوں۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اللہ تعالیٰ نے اسی کے نیچے پانی کی ایک نہر جاری فرمائی، پانی کی ایک نہر جاری فرمائی، اور جو کھجور کا تنا تھا سوکھا ہوا، اس میں اللہ تعالیٰ نے میٹھی میٹھی تر اور تازہ کھجوروں کو جاری کیا اور حکم دیا کہ اس پیڑ کو، اس کی ٹہنی کو ہلاؤ۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، آدھی پکی آدھی کچی رطب ہوتی ہے۔ وہ کھجور گرنا شروع ہی، نیچے سے پانی مل رہا ہے، کھجور کھا رہی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اب وقت آگے بڑھے گا، لوگ تمہاری تلاش میں آئیں گے، تو اگر کوئی آتا ہے تو ان سے یہ کہنا کہ آج میں روزہ ہوں، میں بات نہیں کر سکتی۔ فلن اکلم اليوم انسیا، فاتت به قومها تحملو، تو قوم کے لوگ تلاش کرتے کرتے پہنچے اور وہ ملیں اور اپنے بچے کو گود میں اٹھائے، وہ خود ہی آ رہی تھیں۔ فاتت به قومها تحملو قال یا مریم لقد جئت شیئا فریا، یہ مریم تو پاکیزہ عورت تھی، تو نے یہ کیا کر دیا، یہ اولاد تمہارے گود میں کہاں سے آ گئی۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تمہارا باپ، وہ جو تمہارے نانا تھے وہ بدکار نہیں تھے، تمہاری جو ماں تھی وہ بدکار نہیں تھی، تم نے یہ کیا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بات کرنے سے منع کیا تھا کہ بات نہیں کرنا، بلکہ جب بات کرنے کی نوبت آ جائے گی تو تم اس بچے کی طرف اشارہ کرنا۔ تو انہوں نے اشارہ کیا، فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا یہ تو دودھ پیتا بچہ ہے، گود میں بچہ ہے، ابھی تو اپنا ہاتھ پیر بھی نہیں ہلا سکتا، اس سے کیا بات کریں، تم بولتی کیوں نہیں، صحیح صاف بتاتی کیوں نہیں۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اس وقت پیدا ہوئے تھے، انہوں نے منہ کھولا اور کہا قال انی عبد اللہ، فاشارت الیہ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے، وجعلنی نبیّا، اور مجھے ابتداءً نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، وجعلنی مبارکاً اینما کنت بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ یہ پورا ایک جملہ آدھے صفحے کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیر خارگی کے زمانے میں اپنے اس وقت میں جب ماں کی گود میں تھے، پورا جملہ آدھے صفحے کا قرآن کریم نے نقل کیا، انہوں نے کلام کیا کہ میں نبی بنا کر بھیجا۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں ایک معجزہ یہ ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے،
اور ایک معجزہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کو ابتداءً نبی بنا کر بھیجا، اور ان کے اور بھی معجزات ہیں جو اور انبیاء کرام سے نمایاں ہیں۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، مٹی لیتے، چڑیا بناتے، فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، اس میں پھونک مارتے اور کہتے کہ اللہ کے حکم سے اڑ جا تو وہ اڑ جاتا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور جو مادرزاد نابینا ہوتے تھے، جو کسی عذاب میں نہیں پکڑے گئے، ان کو جو مادرزاد نابینا ہی پیدا ہوئے، ان کے چہرے پر، آنکھ پر ہاتھ پھیرتے، وہ بینا ہو جاتے، دیکھنے لگتے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور جو کوڑھ کے مریض ہوتے تو ان کے بدن پر ہاتھ پھیرتے، وہ کوڑھ کا داغ ختم ہو جاتا، صحیح سالم ہو جاتے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، قبر کے پاس کھڑے ہوتے اور کہتے کہ اللہ کے حکم سے اڑ جا، وہ اڑ جاتا تھا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور کوئی آتا اگر پوچھتا کہ میں کیا کھا کے آیا ہوں تو وہ بھی بتاتے کہ کیا کھا کے آئے ہو۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور گھر پہ کیا رکھ کے آئے ہو، کیا ذخیرہ اندوزی کیے ہو، وہ بھی بتاتے تھے۔ تو ان کے معجزات اور انبیاء کرام سے الگ ہے معجزات ان کے۔ پیدائش بھی ان کی عجیب و غریب ہے۔ اب اللہ پاک نے ان کو ابتداءً نبی بنایا، 40 سال کی عمر کے بعد نبوت ملتی ہے تمام انبیاء کرام کو، لیکن ان کو ابتداءً اللہ تعالیٰ نے نبوت دی۔ ان کے قوم کے لوگ ان کو مسیح دجال کہتے تھے۔ ایک مسیح دجال جو قرب قیامت خروج کرے گا، وہ تو پیدا ہو چکا ہے، خروج کرے گا۔ امام مہدی وہ پیدا ہوں گے اور دجال یہ خروج کرے گا۔ دجال پہلے سے پیدا شدہ ہے اور امام مہدی پیدا ہوں گے مدینے کے سرزمین میں، اور یہ شام اور عراق کے بیچ میں ملے گا جو دجال کذاب ہے۔ تو قوم کے لوگوں نے ان کو دجال صحیح نہیں، دجال کذاب کہا کہ یہ مسیح نہیں، صحیح مسیح نہیں ہے۔ ان کے مارنے کی قوم نے کوشش کی، گھر کا محاصرہ ہوا، اور محاصرے کے بعد گھر کے اندر لوگ گھسے کہ ان کو سولی دے دی جائے، مار دی جائے۔ جب قوم کے لوگ ان کے گھر کے اندر داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ نہ ان کو قتل کیا گیا نہ سولی دی گئی، لیکن جو شخص داخل ہوا تھا اس کی شکل کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی گئی۔ اب لوگ اسی کو پکڑ کے سولی پہ چڑھا دیے کہ یہی عیسیٰ ہے۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اب آسمان پر وہ اللہ کے حفظ و امان میں ہیں، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، وہ زندہ ہیں۔ انبیاء کرام جو اپنے قبروں میں ہیں وہ بھی زندہ ہیں، تمام انبیاء کرام زندہ ہیں، شہداء زندہ ہیں۔ قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسے نبی دنیا کے گزرے ہیں کہ قرب قیامت وہ پھر دنیا میں آئیں گے، اور آئیں گے تو اپنی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، کوئی اپنی شریعت نہیں چلائیں گے، بلکہ امت محمدیہ کے ایک فرد اور امتی بن کر آئیں گے اور اسی شریعت پر عمل کریں گے، اور امام مہدی کے ساتھ رہ کر دجال کا، اس کے فتنے کا خاتمہ کریں گے، اور دنیا سے فتنے کو اس طرح ختم کر دیں گے کہ لوگوں کے پاس مال کی اتنی فراوانی ہوگی کہ کوئی ان کے دور میں، ان کے زمانے میں زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا۔ یہ سب اللہ پاک اپنی قدرت کو دکھاتے ہیں، اسی لیے ان کو اللہ نے کیا کہا؟ آیۃ للناس ورحمۃ منا، آیۃ للناس ورحمۃ منا، کہ یہ لوگوں کے لیے نشانی ہوں گے، مزید اعزاز ان کو یہ ملے گا کہ اللہ کی رحمت بن کر آئیں گے۔ جیسے اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ میں رحمت بنا کر بھیجا ہوں، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا،
اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اپنے نبی کی شان میں اللہ نے یہ فرمایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ میری ایک رحمت ہو۔ اور یہ جب جائیں گے روضہ اطہر پر سلام کریں گے تو آپ وسلم ان کے سلام کا جواب اس طرح دیں گے کہ وہاں کے قریب رہنے والے آپ وسلم کی آواز کو سنیں گے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرے امتی کو، جب میرے امتی پریشان تھے، میرا دین مٹایا جا رہا تھا، دجال کے فتنے میں ختم ہو رہا تھا، اس شخص نے میرے دین کو بھی بچایا اور میرے امتیوں کی جان کو بھی بچایا، اس لیے ان کے سلام کا جواب آپ تیز آواز میں دیں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔